الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلات کے بعد دوستوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے اور خطبہ سننے سنانے کے لیے ہم سب اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ آیت اتنی مشہور آیت ہے کہ تقریباً ہر مسلمان بچہ اس آیت کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اور اکثر و بیشتر اس آیت کو ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو خوشخبری دی۔ فرمایا الا بے شک خبردار اولیاء اللہ جو میرے بندے ہیں، میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو فرمایا یہ میرے دوست وہ ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پھر جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پوری زندگی وہ متقی رہے۔ تقوی کا مفہوم بیان کرتے ہوئے مفسرین و محدثین نے فرمایا ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے روکا اس سے انسان رک جائے، اور جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ جن جن چیزوں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے تو اللہ رسول کا حکم سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دے، چاہے بظاہر اس میں نقصان ہو، بظاہر انسان کو چاہے نقصان نظر آتا ہو، لیکن جب اللہ نے منع فرما دیا ہے تو انسان کی نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے، انسان کی سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، اور انسان کے غور و فکر میں جو ہے وہ مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع فرمایا ہے
اس کے اندر ان مسلمان کو کبھی جو ہے وہ گھاٹا نہیں ہو سکتا، کبھی اس سے پریشانی نہیں ہو سکتی۔ بظاہر انسان چاہے اس کو گھاٹا لگ رہا ہو، لیکن وہ اس چیز پر ایمان رکھے کہ میرے رب اور میرے رسول نے مجھے منع فرما دی ہے، تو جس کام کا کرنے کا حکم ہے، بظاہراً چاہے اس میں نقصان نظر آ رہا ہو، تو یہ آپ کی سوچ میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی نظر میں یہ دھوکہ لگ سکتا ہے، شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے، لیکن جس چیز کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے پسند کر لیا ہے، اس چیز میں مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا اس سے بچ جانا، اور جس کام کو کرنے کا حکم دیا اسے اپنا لینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی تقویٰ اختیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالی رب العزت کے احکامات پر انہوں نے عمل کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے، مسلمانوں تک پہنچائے، اور جن چیزوں سے رب العالمین نے منع فرمایا ہے، تو یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرتے ہیں پوری زندگی، اور شب و روز ان کے اللہ رسول کی محبت میں بسر ہوتے ہیں۔ وہ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے، اور کسی سے وہ بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ان کی محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کے انہی محبوب بندوں میں سے میں آج ایک اللہ کے دوست کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، اور ان کو نام سے یعنی کنیت سے تو پوری کائنات پہچانتی ہے، لیکن نام سے ہو سکتا ہے آپ احباب نہ جانتے ہوں، اور ان کا جو القابات ہیں، جو لقب ہیں، ان سے کائنات جانتی ہے، لیکن ان کی جو کنیت ہے وہ ابو محمد ہے۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ آپ علوی بھی ہیں اور حسنی بھی ہیں، اور ابو عبداللہ سومی علیہ رحمہ کے نواسے ہیں، یعنی دوترے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر ہے، اور القابات سے ان کو پہچانا جاتا ہے قطب ربانی اور خواجہ محی الدین حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ علیہ رحمہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند عبد القادر پیدا ہوا، قادر کا بندہ جب پیدا ہوا تو رمضان میں دن کو کبھی دودھ نہ پیتا تھا۔ اب یہ تقوی کی بات ہے، حالانکہ اس وقت آپ پر شریعت لاگو نہیں ہے، آپ شریعت کے مکلف نہیں ہیں اس وقت، بچہ جو ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہوتا، بچے پر شریعت کے احکامات جاری نہیں ہوتے،
بچے کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے، لیکن آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان کے اندر دن کو کبھی بھی دودھ نہیں پیتا تھا، اور آپ فرماتی ہیں ایک رمضان کا چاند جو ہے ابر کی وجہ سے دکھائی نہ دے سکا، تو لوگوں نے آپ کی والدہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا آج عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، تو آخر کار فرماتی ہیں پھر معلوم ہوا کہ اس دن روزہ تھا، حالانکہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آ سکا۔ لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، جوانوں نے نہیں دیکھا، بوڑھوں نے چاند نہیں دیکھا، اس وقت کے علماء فضلاء نے چاند نہیں دیکھا، لیکن عبد القادر نے ماں کی گود میں جو چاند دیکھ لیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی گود میں ہیں اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آج روزہ ہے۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نور سے وہ دیکھتے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 471 ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور 561 ہجری کو آپ نے دنیا کو جو ہے وہ الوداع کہا۔ 90 سال کی عمر پائی، لیکن اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ 90 سال آپ کرتے کیا رہے۔ 90 سال زندگی گزاری اور آج بھی پیر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کے پیروں کی زندگیاں اور غوث اعظم کی زندگی کا ہم جو ہے وہ تبادلہ خیال کریں گے۔ آپ جو آج کے جو نام نہاد پیر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے آسائشیں بھی دی ہیں، جن کے آگے پیچھے جو ہیں وہ درجنوں نوکر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کی گاڑی کا دروازہ کھولنے والا اور ہوتا ہے، جوتا سیدھے کرنے والا اور ہے، مسند سجانے والا اور ہے، اور جن کے چولا پکڑنے والا، بیگ پکڑنے والا اور ہے، اور ساتھ پھر سیکورٹی گارڈ کے طور پر چلنے والے کئی اور ہیں، اور جن کے ارد گرد ہمہ وقت جو ہے وہ ماننے والوں کا مجمع رہتا ہے، اور پھر جنہوں نے غوث اعظم کا نام جپ کر، نام استعمال کر کے لوگوں کو لوٹا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیدنا غوث اعظم کی زندگی کیا تھی، شب و روز کیسے گزرے، اور آج ایسے نام نہاد پیران عظام کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اکابرین کا نام استعمال کیا، نام جپا ہے، کام نہیں جپا، نام کو استعمال کیا ہے، ان کے کام کو ہم نے چھوڑا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اور میں یہ آپ کو واضح کر دوں، یہ ان کی سیرت لکھنے والا عام آدمی نہیں ہے، یہ ان کی سیرت لکھنے والا وہ ہے جنہوں سینکڑوں سال پہلے سیرت لکھی، اور جن کے متعلق آپ نے کثیر علماء سے سنا ہوگا کہ جب وہ روضہ انور پر جانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا،
اور والی مدینہ کو کہا کہ اسے روکیں، روکا گیا۔ پھر وہ جانوروں کے اندر چھپ کر اپنے اوپر جانور کی کھال چڑھا کر پھر جانوروں میں چھپ کر جا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مدینہ سے کہا اسے روکیں، اور والی مدینہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی خواب میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مدینہ کو اپنی زیارت سے نوازا اور کہا میرا فلاں غلام آ رہا ہے اسے روکا جائے، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا وہ چور ہے، کیا وہ ڈاکو ہے، بدکار ہے، کیوں نہیں آپ اجازت دیتے اپنے روزہ رسول پر آنے کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ وہ چور ہے، نہ وہ ڈاکو ہے، نہ وہ بدکار ہے، نہ ظالم ہے، میں اس لیے روک رہا ہوں اگر اسی حالت میں جو عشق کی آگ وہ لے کر آ رہا ہے، اگر اسی محبت میں اسی عشق کی آگ میں میرے روزے پر آیا، مجھے قبر سے نکل کر ملنا پڑے گا۔ یہ وہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ ہیں جنہوں نے سیدنا غوث اعظم کی سیرت کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند سال کی عمر ہے، ابھی بچپن ہے، کم و بیش 14-15 سال کی عمر ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرے والد کے کیونکہ کھیتی باڑی کا کام تھا اور والد کا ولادت سے پہلے انتقال ہو گیا، تو میں بیل کو لے کر کھیت میں ہل چلانے کے لیے جا رہا تھا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں تو گھر سے سب کچھ دور گیا تو بیل نے ایسے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہا اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو اس لیے تو پیدا نہیں کیا، اے عبد القادر، اللہ نے آپ کو ہل چلانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دین کی خدمت اور لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا، بیل باتیں کر رہا ہے، لیکن بیل جانتا تھا نا کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ میری بات کو سننے والا بھی ہے، سمجھنے والا بھی۔ بیل ہر کسی سے تو باتیں نہیں کرتے۔ آج تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مالک کام بھی لیتا ہے، اسے مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، چارہ بھی پورا نہیں دیتا، اور جانور اپنے دل میں رو رہا ہوتا ہے، لیکن مالک کو کبھی پتا ہوتا ہے؟ لیکن یہ بیل وہ ہے جو یہ سمجھتا تھا کہ عبد القادر سنتے ہیں، اور جانوروں کی بھی سنتے ہیں، سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ آپ واپس پلٹے، فرماتے ہیں جب میں گھر آیا تو میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا اور میں نے بیت اللہ والمنہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں اس دن عرفات کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے اور بیت اللہ کے درمیان سے تمام حجابات کو ختم کر دیا، اور میں نے اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو عرفات میں حج کرتے دیکھا۔ یہ بات میں نے اپنی والدہ سے عرض کی تو والدہ رونے لگی، اور آپ نے اپنی والدہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کی اماں جان مجھے دین سیکھنے کی اجازت دے دیجیے، دین پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ ماں آج کی ماں تو نہیں تھی نا، جو صبح قرآن مجید پڑھنے کے لیے تو بچے کو اس لیے نہیں جگاتی کہ رات لیٹ سے سویا ہے، لیکن سکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے رات 11 بجے 12 بجے تک بھی بچے کو جگانا پڑے، ماں جگاتی ہے، اور ڈرامہ دکھانے کے لیے بچے کو کھانا بھی ٹی وی کے سامنے جا کر دینا پڑے تو وہ دیتی ہے، ڈرامہ نہ چلا جائے۔
لیکن یہ غوث اعظم کی ماں ہے، یہ عبداللہ سومی علیہ رحمہ کی بیٹی ہے۔ ماں نے اجازت دی اور ساتھ ہی ماں اندر سے کچھ درم و دینار لے کر آئی۔ 80 دینار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ 80 دینار لے کر آئی، اور دینار سونے کا ہوتا ہے اور ایک دینار 3 ماشے کا ہوتا ہے۔ اور اب غور کر لیں، آج 1442 ہجری ہے اور 500 ہجری میں جائیں، 471 ہجری میں اس وقت آپ کی والدہ کے پاس جو غوث اعظم کے والد کی میراث تھی وہ 80 دینار سونے کے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 دینار میری والدہ نے میرے بھائی کے لیے رکھے اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے والد کی میراث ہے، یہ حصہ ہے تمہارا۔ 40 دینار تمہارے بھائی کے ہیں، 40 دینار تمہارے ہیں۔ یہ کون تقسیم کر رہی ہے؟ ماں کر رہی ہے۔ آج تو باپ وراثت تقسیم کرتے ہوئے بیٹوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اولاد محبت نہیں کرتی، اولاد ادب نہیں کرتی۔ بیٹا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کاروبار والا ہو چاہے نکما ہو، باپ کی وراثت برابر کی تقسیم ہوگی۔ باپ کی وراثت کے اندر برابر کے حقدار ہیں۔ وہ نکما ہے تو اس کا گناہ ہے، وہ چھوٹا ہے تو اس کے چھوٹے ہونے میں بڑے کا گناہ کیا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں وراثت تقسیم کرتے ہوئے بھی محبتیں آڑے آ جاتی ہیں، چھوٹے بڑے کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ فرماتی ہیں بیٹا یہ 40 دینار تیرے حصے میں ہیں، 40 دینار تیرے بھائی کے حصے میں، اور وہ 40 دینار آپ کی بغل کے نیچے کرتے کے اندر سی دیے اور بیٹے کو الوداع کرنے کے لیے گھر کے باہر دروازے تک آئیں اور بچے کو الوداع کر دیا گیا، بغداد کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اور جاتے ہوئے ماں نے ایک نصیحت کی، اور اس وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 15 سے 17 سال ہے۔ 15 سے 17 سال جب دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں میری ماں نے ایک نصیحت کی، بیٹا جو چاہے ہو جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا، بات سچی کرنی ہے۔ آج ماؤں کا حال کیا ہے؟ آج مائیں خود اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتی ہیں۔ آج بچہ ماں سے جھوٹ سیکھتا ہے، اور بچے کو ماں کی گود کے اندر ماں جھوٹ سکھاتی ہے۔ میں 1-2 مثالیں دے کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ماں کا یہ شعور ہی نہیں ہوتا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ مثال کے طور پر بچہ ابھی چھوٹا چلنے والا ہے، ابھی اس کو پورا چلنا بھی نہیں آتا، بچپن میں ہے، شیر خارگی کی عمر میں ہے، بچہ باہر نکلا۔ اب ماں بچے کی بطور حفاظت کرنے کے لیے بچے کو روکنا چاہتی ہے بچہ باہر نہ جائے۔ اب ماں نے روکنے کے لیے ایک جھوٹ بولا، اور وہ کیا تھا؟ بیٹا باہر نہ جانا، باہر جن ہے، باہر نہ جانا، باہر بہو ہے، باہر بلّا ہے۔ اب مجھے بتائیں ماں نے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں سے کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولنا۔
کبھی ہنسی میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا۔ اب ماں نے اپنی گود کے اندر بچے کو بار بار جھوٹ بولا، بچے کے ساتھ بار بار جھوٹ بولا، اور بات بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ بچہ اسکول نہ جاتا ہو تو باپ لالچ دیتا ہے، بچہ بیٹا اگر آپ نے یہ کلاس پاس کر لی تو میں آپ کو یہ لے کر دوں گا، پر پوری زندگی لے کر نہیں دیتا۔ یہ جھوٹ کس نے بولا ہے؟ یہ جھوٹ کس نے سکھایا؟ لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ماں نے نصیحت کی، بیٹا جو چاہے ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم ہمدان کی جگہ پر پہنچے تو سائڈ سے 60 لوگ نکلے، انہوں نے قافلے کو گھیر لیا اور پورا قافلہ لوٹ لیا۔ وہ ڈاکو تھے، ان کا مالک یعنی ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اور پورے قافلے کو لوٹا گیا۔ مجھے کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے، ایک ڈاکو آیا میرے پاس، کہا تم کون ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں دین کا طالب علم ہوں، دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں 40 دینار ہیں۔ تلاشی لی گی، نہ نکلے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں نے پکڑا سردار کے پاس لے گئے، کہا یہ بچہ بار بار کہتا ہے 40 دینار ہیں، ہم نے تلاشی لی ہے نکلے نہیں ہیں۔ سردار نے پوچھا کیا آپ کے پاس کیا؟ فرمایا 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ فرمایا میری ماں نے میری بغل کے نیچے سی دیے تھے، کتے کے اندر سی دیے تھے۔ نکالے گئے۔ اب ڈاکو نے سردار نے ایک سوال کیا، لوگ ہم سے اپنا مال چھپاتے ہیں، وہ بھی تو جھوٹ بولتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، آپ کے وہ 40 دینار جو آپ کے پاس تھے ڈاکو تلاش نہ کر سکے اور پتہ نہ چلا کسی کو، آپ نے خود بتائے، چھپائے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بس یہ بولنے کا تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اگر ہو سو کے یقیں پیدا کٹ جاتی ہیں زنجیریں، بس یہ الفاظ بولنے کی دیر تھی۔ سردار کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگا، پاؤں لڑکھڑا گئے، اور کہا افسوس کی بات ہے آپ نے اپنی ماں کا وعدہ جو ہے اسے نہیں بلایا، ماں کی نافرمانی کی نہیں کی، اور میری زندگی بیت گئی میں اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں، اپنے مالک کی حکم عدولی کر رہا ہوں۔ فوری سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلا وہ آدمی تھا، وہ ڈاکواں کا سردار تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور بیعت کی۔ ابھی طالب علم بن کر گھر سے نکلے ہیں، اور جب دوسرے ڈاکوؤں نے دیکھا تو کہا سردار جی آپ نے تو توبہ کر لی، اب ہم کدھر جائیں؟ پورا مال قافلے کو واپس کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب آپ نے توبہ کر لی ہے، جب آپ ڈاکو تھے ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، جب آپ نے توبہ کر لی اور ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی توبہ کرتے ہیں۔ اور پورے کے پورے جو ہیں وہ قافلہ ڈاکوؤں کا غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کے ایسا پھر وہ ان کی زندگی بدلی۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے ایسی زندگی بدلی، پھر وہ پہلے ڈاکو تھے، اب رب العالمین نے ان کو مقام ولایت پر پہنچا دیا۔ آپ بغداد پہنچے، آپ نے دین پڑھا، پہلے قرات پڑھی اور پھر اصول حدیث پڑھا، اور قرآن مجید کی تفاسیر پڑھتے رہے۔ اس وقت کے جو مشہور علماء تھے، اور فقہ پڑھی۔ میں پوچھتا ہوں آج اپنی ولایت کا خود دعویٰ کرنے والوں
خود اپنی ولایت کے جھنڈے گاڑنے والوں، مجھے غوث اعظم کی سیرت میں سے ایک لفظ بھی نکال دو کہ غوث اعظم نے کہا ہو میں وقت کا ولی ہوں، ایک مرتبہ بھی کہا ہو۔ خود نہیں کہا، جانوروں نے کہا ہے اے عبد القادر تم اللہ کے ولی ہو۔ وقت کے اس وقت کے علماء نے، شیوخ نے، مشائخ نے کہا۔ حضرت حماد، شیخ حماد علیہ رحمہ، اس وقت غوث اعظم جوان تھے، شیخ حماد اس وقت بوڑھے تھے، لیکن آپ امی تھے، یعنی ان پڑھ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان پر کشف کے دروازے کھول دیے تھے، حجابات اٹھا دیے تھے ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے۔ اور عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور ایک دن آپ فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا حضرت حماد، شیخ حماد کی مجلس سے، تو آپ جب باہر آئے تو شیخ حماد علیہ رحمہ نے کہا یہ نوجوان ایک وقت آئے گا اپنے وقت کے تمام اولیاء، تمام علماء سے یہ سبقت لے جائے گا، اور ایک دن آئے گا تمام اولیاء کی گردن پر اس کا قدم ہوگا۔ اور پھر وہ وقت آیا، پھر وہ وقت آیا جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا، اور جو ہی آپ نے اعلان کیا، جو مشائخ آپ کی مجلس میں حاضر تھے وہ بھی، جو اولیاء آپ کی مجلس میں نہیں تھے، تمام عجم و عرب کے والوں نے سنا، اور مشرق و مغرب والوں نے سنا، جہاں جہاں بھی اولیاء اللہ تھے، اور پوری دنیا میں سب نے اپنی نظریں جھکا، اپنی گردن جھکا لی، سب نے اپنی گردن جھکائی۔ یہیں اسی بات پر ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، آپ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کی آواز عرب و عجم والوں نے سن لی، اور ان کی آواز جو ہے وہ مصر و شام والے سنتے تھے، پورے بغداد والے سنتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیث کی روح سے ایسا ہو سکتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہتی حدیث میں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا کھولیں، بخاری شریف کھولیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور حدیث موقوف ہے یہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعہ والے دن منبر پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، دلانے خطبہ آپ نے 3 مرتبہ ایک جملہ دہرایا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل۔ سامنے بیٹھنے والے اجمی نہیں تھے، عربی تھے، فوری انہوں نے یہ الفاظ نوٹ کیے، اور بعد میں لوگوں نے پوچھا اے عمر یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بولے، یہ الفاظ سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کہے، آج آپ نے خطبے کے اندر نئے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے اندر جنگ کر رہے تھے، اور ان کا دشمن جو ہے کفار پہاڑ کا سہارا لے کر پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے ساریہ کو آواز دی یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف مڑو، پہاڑ پر دیکھو۔ لوگوں نے وقت نوٹ کیا، ٹائم نوٹ کیا، دن نوٹ کیا۔ جب فوج واپس آئی اللہ نے فتح دی، جب صحابہ واپس آئے لوگوں نے پوچھا کوئی نئی بات سناؤ، کوئی نیا واقعہ سناؤ، تو ساریہ نے کہا ہاں نیا واقعہ یہ ہے جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، فلاں دن جمعے کا دن تھا، فلاں وقت تھا، مجھے 3 مرتبہ آواز آئی، اور آواز دینے والا نظر نہ آیا، لیکن میری سماعت نے کہا آواز عمر کی ہے، آواز عمر کی تھی۔ اور جب میں نے وہ آواز سنی پہاڑ کی طرف جو ہم مڑے
تو پہاڑ کا سہارا لے کر پہاڑ کے پیچھے سے کفار ہم پر حملہ کرنے والے تھے، اور جب ہم نے رخ کیا اللہ رب العزت نے ہمیں فتح دے دی، تو صحابہ مان گئے کہ وہ عمر، پھر صحابہ نے کہا کہ عمر تو اس وقت خطبہ میں یہ الفاظ بول رہے تھے۔ میں نے کہا بتاؤ عمر نبی ہے یا ولی؟ کہنے لگا جی ولی ہے۔ میں نے کہا عمر بھی ولی ہے، غوث اعظم بھی ولی ہے، اور حسن حسین بھی ولی ہے، اور اگر عمر کی آواز، عمر مدینے میں کھڑے ہوں شام جا سکتی ہے، عمر مدینے میں ہو مسجد کے اندر ہوں اور در و دیوار کو پھاڑ کر ان کی نظر شام جا سکتی ہے، غوث اعظم نبی کے نواسے ہیں، ان کی آواز عرب و عجم کیوں نہیں جا سکتی؟ اور فوراً کہنے لگا جی ہمارے مولوی یہ ایسی باتیں نہیں بتاتے۔ میں نے کہا موت آ جائے گی، تمہارے مولوی ایسی باتیں بتائیں گے پھر اولیاء کی کرامت کو ماننا پڑے گا، پھر غوث اعظم کی شان کو ماننا پڑے گا۔ کیسے بتائیں؟ تیرا مولوی زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اولیاء کی کرامت نہیں سنا سکتا، صحابہ کی کرامت نہیں سنا سکتا، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ پر یہ بات کر رہا تھا، ہم ان اولیاء کو ماننے والے ہیں جو اولیاء دین کے تابع ہیں، ہم ان اولیاء کو ماننے والے ہیں جو اولیاء دیندار ہیں، ہم ان اولیاء کے غلام ہیں جن سے لوگوں کو دین ملتا تھا، اور پیر کا کام یہی ہے، جب تک پیر اور علماء تھے اس وقت تک لوگ گمراہ نہیں ہوئے، جب پیر نے دین کو چھوڑا ہے، جب پیروں نے دنیا کمانے کے لیے اپنی تکیے جمائے ہیں، دنیا کمانے کے لیے اپنی مسندیں سجائی ہیں، دنیا کمانے کے لیے یا مرید بڑھانے کے لیے اپنے خانقاہوں کو سجایا ہے، تب سے دنیا گمراہ ہوئی ہے، اور دنیا اس وقت گمراہ ہوئی ہے جب پہلے پیر گمراہ ہوا ہے، پھر دنیا گمراہ ہوئی ہے۔ جو پیر اتنا جاہل ہو کہ اس صحابی کے مقابلے میں، جس صحابی کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، جن کا مرتبہ ابو حضرت عمر نے مانا، جن کا مرتبہ عثمان غنی نے مانا ہے، جن کا مرتبہ مولا علی نے مانا ہے، جب اس پیر کے آستانے پر، اس پیر کی خانقاہ پر، اس صحابی کے مرتبے پر حملہ کیا جائے، مجھے بتائیں وہ پیر گمراہ نہیں ہے؟ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے پیر پر اور ان کے ایسے مریدوں پر جو صحابہ کی عزت و عظمت پر حملہ کریں، کوئی بھی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کے غلام ہیں، اور ہم ایسے پیر کو نہیں مانتے جو صحابہ کی عزت و حرمت پر حملہ کرے۔